مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد، دینی مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے۔ الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصل وسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وقادة التقى أما بعد، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان. صدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ایک بار درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. بزرگوں اور بھائیوں، معجم کبیر کی ایک روایت جو ابو داؤد شریف میں بھی ہے، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. وہ نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من اعطى للہ، جو کوئی آدمی خرچ کرے اللہ کے لیے، ومنع للہ، خرچ کرنے سے رک جائے، ہاتھ کو روک دے، وہ بھی اللہ کے لیے، جو کسی سے تعلق رکھے، محبت رکھے، وہ بھی اللہ کے لیے، اور کسی سے دشمنی رکھے، وہ بھی اللہ کے لیے. تو فرمایا کہ اس نے ایمان کو مکمل کر دیا. اس حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے کامل ہونے کی 4 علامتیں بتائی. پہلی چیز پر روشنی ڈالنا چاہوں گا، جو اللہ کے لیے خرچ کرے. خرچ تو ہم لوگ بہت کرتے ہیں، جس کو ہم صدقہ، خیرات، زکات بہت کچھ کہتے ہیں،
غریبوں کو دیتے ہیں، فقیروں کو دیتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں کو دیتے ہیں۔ ایک آدمی اپنے جسم پر بھی خرچ کرتا ہے، جیسے اپنے لیے کپڑے لاتا ہے، اپنی ذات پر خرچ کرتا ہے، اپنے بچوں پر خرچ کرتا ہے، اپنی بیوی کے لیے خرچ کرتا ہے۔ یہ اللہ کے لیے کیسے ہوگا؟ یاد رکھیں کہ وہ بھی اللہ کے لیے ہو سکتا ہے اس طور پر کہ جسم یہ انسان کا خود کا نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، اور امانت میں خیانت نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے وہاں سے لے کر وفات تک اس کا پورا جسم وہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے امانت ہے۔ پتا چلا کہ جب اللہ کی امانت ہے تو اس میں جو کچھ کرنا ہے، جو اللہ کہے گا وہی کرنا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ ہی کا ہے۔ لہذا آنکھیں یہ جسم ہی میں آتی ہے تو آنکھیں بھی اللہ کی امانت ہے، تو پھر آنکھوں سے وہ چیز نہیں دیکھ سکتے جس کا اللہ تعالیٰ نے انکار کیا، منع فرمایا۔ جو چیز دیکھنے کو کہا وہ دیکھیں گے تو ثواب ملے گا، اور جس چیز کو دیکھنے سے منع کیا وہ نہیں کریں گے تو بھی ثواب ملے گا۔ معلوم ہوا غیر محرم عورتوں کو دیکھنے سے منع کیا ہے تو نہیں دیکھ سکتے۔ لوگ کہتے ہیں ہم کیا کریں، ہماری آنکھیں محفوظ نہیں رہتی۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے، اگر ایسی چیز کی طرف نظر پڑ جائے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں، صرف اتنا تصور کر لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، شاید بچ جائے گا۔ الم یعلم بان اللہ یری، کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ اللہ اسے ہر وقت دیکھتا ہے، بلکہ اس کے دماغ میں خیالات جو چلتے ہیں وہ بھی دیکھتا ہے، وہ بھی جانتا ہے۔ اگر اتنا تصور کر لے گا تو وہ گناہ سے بچ جائے گا۔ تو آنکھیں جہاں چاہے وہاں نہیں دیکھ سکتی، اسی لیے علماء نے لکھا ہے اگر کوئی مرتے وقت دنیا سے جاتے وقت یہ وصیت کرے کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد میری آنکھ آئی بینک میں جمع کرا دینا، یعنی جہاں آنکھیں جمع ہوتی ہے، تو یہ وصیت باطل ہے، قبول نہیں ہوگی اور اس پر عمل بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ اس کی خود کی نہیں ہے۔ کان اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اس سے وہی سنیں گے جو اللہ نے بتایا ہے۔ ہاتھ، پیر، بدن کا ہر حصہ یہ اللہ کی امانت ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جو نعرہ لگاتے ہیں لوگ میرا جسم میری مرضی، یہ نہیں چلے گا۔ میرا جسم میری مرضی نہیں، میرا جسم اللہ کی مرضی، مرضی اللہ ہی کی چلے گی، اس کے علاوہ کسی اور کی نہیں چلے گی۔ اسی لیے حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمت اللہ علیہ کے یہاں یہ معمول تھا کہ حضرت کے یہاں دوائی پینے کا وقت بھی لکھا رہتا تھا کہ 11:40 پر دوائی پینی ہے، 11:50 پر یہ کام کرنا ہے، 12:10 پر یہ کرنا ہے۔ کسی نے کہا حضرت یہ سب بھی لکھا ہوا ہے، فرمایا کہ بالکل لکھنا پڑے گا، جسم میں دوائی جاتی ہے، یہ سب کچھ اللہ کی امانت ہے، اس میں گڑبڑ ہو گئی تو اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا۔ تو ہر چیز جسم کی اللہ کی امانت ہے۔ معلوم ہوا اگر کوئی شخص اپنی ذات پر خرچ کرے تو وہ چونکہ جسم اللہ کی امانت ہے، اس کو سوچ کر کرے گا اور جیسا بتایا ویسا کرے گا تو ثواب ملے گا۔ کتابوں میں ایک واقعہ نقل کیا ہے،
ایک صحابی ہیں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو الدرداء کا نام عویمر ابن عامر ہے، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ المنورہ صحابہ تشریف لے آئے تو جو مہاجرین آئے تھے آپ نے ان کی اور جو انصار مدینے میں پہلے سے رہتے تھے ان کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا، ایک دوسرے کو بھائی بنا لیا. بہت بڑی قربانی ہے، گھر بار سب کچھ چھوڑ کر مدینہ آئے ہیں، اب یہاں کچھ نہیں ہے ان کا. تو سرکار نے ایک ایک انصاری صحابی کے ساتھ ایک ایک مہاجر کو بھائی بنا دیا. فائدہ یہ ہوا کہ دونوں ساتھ میں رہنے لگے، یہاں تک کہ انصار کی یہ قربانی تھی کہ وہ یہ کرتے تھے کہ 2 منزلہ گھر ہے تو 1 منزلہ اپنے بھائی مہاجر کو دے دیا. علماء نے یہ بھی لکھا ہے 2 بیویاں تھی تو 1 بیوی کو طلاق دے کر اس کو دے دی. بڑی قربانیاں ہیں. دونوں کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا. تو حضرت ابو الدرداء اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا. یہ دونوں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. ایک دن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر. دیکھا کہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں موجود نہیں ہے. ان کی بیوی تھی گھر میں، دوسیدہ کپڑے تھے، میلے کپڑے تھے. دیکھ کر تعجب کیا کہ بیوی کے کپڑے میلے ہیں. پوچھا کہ بھائی کہاں ہیں؟ کہ وہ تو گئے ہیں، آئیں گے. کہ آپ کے کپڑے اتنے گندے ہیں، اتنے میلے ہیں. کہ تمہارے بھائی کو دنیا سے رغبت ہی نہیں ہے. دن بھر روزہ رکھتا ہے، رات بھر نمازیں پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، اس کے سوا کوئی کام نہیں کرتے ہیں. وہ مجھے بھی دنیا ہی کا حصہ سمجھتا ہے، اس لیے اس کو کوئی دلچسپی نہیں ہے. میرے بھائیوں، یہاں سے یہ پتا چلتا ہے کہ بیوی کو شوہر کے سامنے اچھا رہنا چاہیے، صاف ستھرا رہنا چاہیے. یہ سنتیں گھروں سے بہت ہو رہی ہے. شوہر گھر میں پہنچے تو بیوی کو دیکھ کر اس کی آنکھیں ٹک جائے، جم جائے. لیکن اگر بیوی بھی میلی ہوگی، گندی ہوگی تو پھر شوہر کی نگاہیں وہاں جمے گی نہیں، تو پھر وہ دوسری چیزوں میں مبتلا ہو سکتا ہے. دوسری طرف شوہر کو بھی حکم ہے کہ جیسے ہی گھر میں داخل ہو تو فرمایا کہ 2 چیزوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ خندہ پیشانی سے ملنا چاہیے، مطلب ہنستے چہرے کے ساتھ. باہر پوری دنیا سے ہنستا ہے لیکن جب گھر میں گھستا ہے تو بیوی کو غصہ دکھاتا ہے. یہ سرکار کی سنت نہیں ہے. نمبر 2، سرکار کی عادت یہ تھی کہ آپ جب گھر میں تشریف لے جاتے تھے تو پہلے مسواک کیا کرتے تھے. یہ تو ایسا لگتا ہے ہمارے گھروں سے فوت ہو چکا ہے. اب مسواک نہیں کریں گے تو منہ میں سے بدبو آتی ہے. اور پھر وہ جوان جو گٹکھا کھاتے ہیں، ویمل کھاتے ہیں، تمباکو کھاتے ہیں، وہ جب گھر میں داخل ہوں گے تو کیا بیوی اس کے قریب ہوگی اور وہ کیا بیوی کے قریب ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. اگر آج کے دور میں طلاق کے واقعات بہت پیش آتے ہیں تو اس کا بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے صفائی کا اہتمام نہیں کیا. میرے بھائیوں، دیکھیے انہوں نے کہا تو جیسے ہی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو حضرت ابو الدرداء نے دیکھا کہ میرے بھائی سلمان آئے ہوئے ہیں. کھانا پکوایا اور کھانا ان کے سامنے حاضر کیا. حاضر کرنے کے بعد فرمایا کھائیے. تو حضرت سلمان فارسی نے کہا آپ بھی کھائیے. کہا میرا روزہ ہے. کہا آپ کو کھانا پڑے گا میرے ساتھ. علماء نے مسئلہ لکھا ہے اگر کسی نے نفلی روزہ رکھا ہو اور نفلی روزہ رکھنے کے بعد اگر اس کے گھر میں مہمان آ گیا، مہمان یہ کہتا ہے کہ میں نہیں کھاؤں گا جب تک آپ نہیں کھائیں گے، علماء نے لکھا نفلی روزہ توڑنے کی گنجائش ہے. بعد میں قضا کر لے، چونکہ نفل شروع ہو جاتا ہے تو ضروری ہوتا ہے، تو بعد میں قضا کر لے.
لیکن میزبان اور مہمان یہ دونوں کا دل ملا رہنا چاہیے، ایک دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ یہی حکم میزبان کو بھی ہے، یہی حکم مہمان کو بھی ہے۔ فرمایا کہ روزہ توڑنے کی گنجائش کا ٹھیک ہے۔ جب انہوں نے ضد کی تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کے مطابق حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھا لیا ان کے ساتھ۔ رات ہو گئی، جیسے ہی رات ہوئی تو وہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے اور سلمان فارسی کے لیے بستر بچھایا۔ فرمایا آپ بھی میرے ساتھ سوئیں گے، سو رہو۔ سلایا ساتھ میں۔ ابھی ایک آدھ گھنٹہ نہیں ہوا تھا، پھر اٹھ رہے ہیں حضرت ابو درداء۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا سو جاؤ، کہا کہ نہیں اٹھنا نہیں ہے نماز کے لیے۔ پھر سلا لیا، پھر کچھ وقت کے بعد اٹھے، پھر سلایا۔ جب آخری پہر آ گیا تہجد کا وقت تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اٹھے اور ان کو بھی اٹھایا، کہا چلو اب نماز پڑھ لیتے ہیں۔ پھر فرمایا تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری میں جتنی چیزیں یہ سب کا تم پر حق ہے۔ اور فرمایا جتنے حقوق ہیں صاحب حق کو اس کا حق دیا کرو۔ فَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ۔ یہ جب فرمایا کچھ نہیں بولے، یہ بات تو یہ واقعہ تو یہاں پورا ہو گیا، لیکن یہ شریعت کب بنے گا؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کی تصدیق ہو جائے گی۔ سرکار کہیں گے صحیح ہے تو صحیح ہے، غلط ہے تو غلط ہے۔ یہ واقعہ پورا کا پورا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور فرمایا اللہ کے رسول ایسا ایسا واقعہ ہوا اور میں نے اس طریقے سے کیا۔ فرمایا صدق سلمان، سلمان نے بالکل صحیح کیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہاں آپ غور کر سکتے ہیں کہ یہاں پوری پوری رات نمازیں پڑھی جا رہی ہے، پورے دن روزہ رکھا جا رہا ہے، اس سے روکا جا رہا ہے، اور فرمایا جسم کا، آنکھوں کا، بدن کا، بیوی کا، سب کا تم پر حق ہے اور ہر ایک کے ساتھ اس کا حق ادا کرنا چاہیے۔ ہمارے جوان تو پوری رات بیٹھے رہتے ہیں، رات بھر بیٹھتے ہیں موبائل لے کر۔ کتنے واقعات ہیں کہ ان کی بیویاں یہ شکایت کر رہی ہے کہ میرا شوہر گھر میں آتا ہے تو موبائل لے کر بیٹھ جاتا ہے، 2 بجے تک بیٹھتا ہے اور پھر سو جاتا ہے، کبھی ہمارے قریب بھی نہیں ہوتا، ہم سے بات بھی نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، اسی کی وجہ سے گھر میں ناچاکیاں پیدا ہوتی ہے، دشمنیاں پیدا ہوتی ہے، نفرت پھیلتی ہے اور آگے چل کر طلاق کے واقعات پیش آتے ہیں۔ سرکار کی تعلیمات ہم سے چھوٹ گئی ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا ہے، پیغام کیا ہے؟ یہی پیغام ہے کہ ربیع الاول کے ذریعے سے جس میں سرکار تشریف بھی لائے، جس میں سرکار کی وفات بھی ہوئی، فرمایا پیغام یہ ہے کہ سرکار کی تعلیمات کو اپنے سینے میں ڈالو، اپنے سینے سے لگاؤ اور سرکار کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں لاؤ، تبھی کامیاب ہوں گے۔ چاہے قیامت آ جائے، چاہے کتنے بھی فتنے آ جائیں، سرکار کے طریقوں کے علاوہ کہیں بھی کامیابی نہیں ملے گی۔ یہ ربیع الاول کا پیغام ہے۔ ربیع الاول کا پیغام مالیدہ بنا کر کھانا نہیں ہے، ربیع الاول کا پیغام جیسے جلوس میں نکلنا نہیں ہے، ربیع الاول کا پیغام باہر کھڑے رہ کر جھنڈے لہرانا نہیں ہے، بلکہ ربیع الاول کا پیغام سرکار کی سیرت کو اپنے سینے سے لگانا ہے۔ غور کیجیے، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کہہ کر اپنی بات ختم کر دوں۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، اور جو ہے ایک اور صحابی جو ان کے والد ہیں حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں باپ بیٹے ہیں۔ بڑی اچھی بات یہ ہے کہ عمرو ابن عاص اور عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کی عمر میں، یعنی باپ اور بیٹے کی عمر میں صرف 12 سال کا فرق ہے، یعنی بیٹا 12 سال اپنے والد سے چھوٹا ہے۔ شادی ہو گئی عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک شریف گھرانے سے، شریف گھرانے کی لڑکی سے شادی کروائی حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ کچھ وقت کے بعد اپنی بہو سے عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اور یہ پوچھا کہ بتائیے میرا بیٹا آپ کے ساتھ کیسا رہتا ہے؟ معلوم ہوا کہ باپ کی ذمہ داری صرف شادی کرا دینا نہیں ہے،
باپ کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ شادی کرانے کے بعد بہو سے پوچھے کہ بیٹا کس طریقے سے رہتا ہے اور ضرورت پڑے تو تنبیہ بھی کرے، سمجھائے کہ بیٹا اس طریقے سے نہیں رہتے۔ یہ تعلیمات ہمارے یہاں سے محفوظ ہے۔ غور کیجیے، پوچھا تو بیوی نے بہت اچھا جواب دیا، بہو نے جواب دیا، بہو نے جواب دیا کہ عبداللہ بہت اچھے ہیں، رات بھر نماز پڑھتے ہیں، دن میں روزہ رکھتے ہیں ہمیشہ، اور دنیا سے کوئی رغبت نہیں ہے انہیں۔ یہ جواب تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھ میں آ گیا تو وہ کیا کہنا چاہ رہی ہے۔ وہ ایک شکایت کر رہی ہے اچھے انداز میں، کچھ نہیں فرمایا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر پوچھا، ابھی تک بیٹے سے کچھ نہیں کہا، پھر پوچھ لیا، پوچھنے کے بعد وہی جواب دیا جو پہلے ملا تھا۔ تو تیسری مرتبہ ایسا سوچا انہوں نے کہ اب تو بیٹے کو کہنا پڑے گا، لیکن یہ بھی ایک عجیب صحابہ کا طریقہ ہے۔ دیکھا کہ اگر میں خود کہنے جاؤں گا بیٹا بگڑ سکتا ہے، بیٹا غصے بھی ہو سکتا ہے، شاید بیوی کو بھی کچھ کہہ سکتا ہے، تو انہوں نے بیچ میں ایک بڑے آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا۔ معلوم ہوا جب ایسے کوئی حالات ہوں تو ایسے آدمی کو بیچ میں ڈالنا چاہیے جس سے معاملہ سلجھ جائے، موقع الجھ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر فرمایا، اپنے بیٹے کی ایک شریف گھرانے کی اچھی لڑکی سے شادی کروائی تھی، لیکن بیٹی کی بہو کی یہ شکایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خود پہنچ گئے عبداللہ بن عمرو بن عاص کے گھر پر۔ گھر پہنچنے کے بعد فوراً فرمایا، بھائی مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ آپ دن بھر روزہ رکھتے ہیں، اور جو ہے رات بھر نمازیں عبادتوں میں مشغول رہتے ہیں، تو صحابہ کتنے بولے تھے؟ فرمایا بالکل آپ کو صحیح پتا چلا ہے اللہ کے رسول، ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، لا تفعل، ایسا مت کرو، قم ونم سم وافطر، فرمایا کہ نمازیں بھی پڑھو سو بھی جایا کرو، جو ہے نمازیں بھی پڑھو سو بھی جایا کرو، روزے بھی رکھو افطار بھی کرو۔ فرمایا کچھ دن روزے رکھ لیے، کچھ دن چھوڑ دیے، رات میں کچھ سو گئے، آخری حصے میں اٹھ گئے۔ فرمایا ہر چیز کا آپ کے اوپر حق ہے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کے حالات دیکھنے سے ہمارے حالات کا ذرا جائزہ لیجیے، بالکل الٹا ہے۔ آج لوگوں سے کہتے ہیں تہجد پڑھ لو تو کہتے ہیں آنکھوں کا بھی حق ہے، جسم کا بھی حق ہے، سونا چاہیے۔ وہاں ان کو روکا جا رہا ہے، وہاں ان کو روکا جا رہا ہے کہ مت کیجیے اتنی عبادت، اور ہم سے 2 رکعت پڑھنے کو کہا جاتا ہے تو وہ حدیث کا یہ حصہ پیش کرتے ہیں کہ جسم کا بھی حق ہے، آنکھوں کا بھی حق ہے، بدن کا بھی حق ہے۔ ہاں ابھی تک اپنی زندگی میں ہم صرف جسم ہی کا حق ادا کر رہے ہیں اور اللہ کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ آج کی بات کا پیغام 4 باتیں آپ کے سامنے پیش کی جو اللہ کے لیے خرچ کرو، چاہے اپنے جسم پر ہی ہو، کھانا کھائے تب بھی اللہ کے لیے، اس لیے کھا رہا ہوں تاکہ نماز پڑھوں گا، اگر سوئے تو اس لیے سو رہا ہوں تاکہ فریش ہو کر اللہ کے حضور نماز پڑھوں گا، تو یہ پورا سونا اس کی عبادت بنے گا، کھانا کھانا اس کی عبادت بنے گا۔ بیوی سے صحبت کر رہا ہے اس نیت سے کہ بیوی کا بھی حق ہے، تو یہ صحبت کرنا بھی اس کا عبادت بن جائے گا۔ اور ایسی جتنی چیزیں خرچ کرنا، خرچ نہ کرنا، یہاں نہیں دینا ہے اس لیے کہ منع فرمایا ہے، یہ بھی عبادت بن جائے گا۔ محبت کرتا ہے کسی سے اللہ کے لیے، یہ بھی عبادت۔ قطع تعلق کرتا ہے اللہ کے لیے، یہ بھی عبادت۔ اگر انسان اتنا ہی سوچ لے گا تو انشاءاللہ تعالی ایمان اس کا کامل ہو جائے گا۔ یہی ربیع الاول کا پیغام ہے کہ سرکار کی سنتوں کو، طریقوں کو اپنی زندگیوں میں اپنائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔